السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کسی بچے کو گود لیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام اور پاکستانی قانون اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں۔ اسلام میں بچے کو گود لینا اور اس کی کفالت کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ قرآن میں یتیموں کی پرورش اور ان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن اسلام کے مطابق کسی بچے کے نسب یعنی لینیج کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو گود لیتے ہیں تو وہ آپ کی اولاد تو سمجھی جا سکتی ہے، لیکن قانونی طور پر اس کا باپ وہی ہوگا جو حیاتیاتی طور پر ہے۔ اس کا نام اس کے اصل والد کے نام کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں پاکستانی قانون کی طرف۔ پاکستان میں کوئی علیحدہ اڈاپشن ایکٹ موجود نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں گود لینے کو براہ راست گارڈینس اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی بچے کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری لینا چاہے تو وہ عدالت میں گارڈین بننے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کس طرح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے گود لینے والا شخص گارڈین کورٹ میں ایک درخواست دیتا ہے۔ اس درخواست میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ کس کے پاس ہے اور اسے گود لینے کی ضرورت کیوں ہے۔ اگر بچہ کسی یتیم خانے میں ہو تو وہاں سے نو آبجیکشن لینا پڑتا ہے۔ اگر بایولوجیکل پیرنٹس زندہ ہیں تو ان کی اجازت عدالت کی ہدایت ضروری ہے۔ عدالت بچے کی فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر آف مائنر کو دیکھتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے۔ جب عدالت گود لینے والے کو گارڈین مقرر کر دیتی ہے تو وہ قانونی طور پر اس بچے کا سرپرست بن جاتا ہے۔ اب وہ بچے کی تعلیم، صحت اور پرورش کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نسب نہیں بدلے گا۔ بچے کا نام اس کے بایولوجیکل فادر کے ساتھ ہی رہے گا۔ اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گود لیا گیا بچہ وارث بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستانی قانون میں گود لینے کے بعد بچہ خودکار طور پر وارث نہیں بنتا۔ ہاں، گود لینے والا اگر چاہے تو اپنی زندگی میں اس بچے کو ہبہ گفٹ دے سکتا ہے یا اپنی جائیداد میں سے وصیت کے ذریعے حصہ مختص کر سکتا ہے۔ پاسپورٹ اور نادرہ میں گارڈین کا نام درج کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ میں بایولوجیکل پیرنٹس کی تفصیل لازمی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اڈاپشن کا مطلب نسب بدل دینا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب عملی مثال پر آتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک جوڑا اپنی اولاد سے محروم ہے۔ وہ کسی یتیم خانے سے بچہ گود لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ گارڈین کورٹ میں درخواست دیتے ہیں۔ یتیم خانہ اپنی طرف سے نو آبجیکشن دیتا ہے۔ عدالت بچے کے مستقبل اور والدین کی کفالت کی صلاحیت کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے اور پھر گود لینے والے کو گارڈین مقرر کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بھائی بہن کے بچے کو گود لینا چاہے تو بھی وہ عدالت کے ذریعے گارڈین بن سکتا ہے، لیکن نسب وہی رہے گا جو اصل والد کا ہے۔ تو ناظرین، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں گود لینا ممکن ہے، لیکن یہ صرف گارڈین بننے کی حد تک ہے، نسب بدلنے کی حد تک نہیں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ یتیموں کی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، لیکن ان کے اصل والدین کا رشتہ نہ چھپائیں۔ اختتام پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بچے کو گود لینا چاہتے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے۔ اس کے لیے قانون اور عدالت کے مقررہ طریقہ کار کو ضرور فالو کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔